السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا قامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج اللہ کے نام سے ہم لوگ سورہ توبہ کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل تیسرا رکوع مکمل ہو چکا ہے اور یہ بڑا مختصر رکوع ہے، 25 سے 29 آیات پر مشتمل، اور یہ نازل ہو رہا ہے سن 9 میں ذیقت کے بعد، کیونکہ 2 رکوع جو پہلے ہو چکے ہیں، اگر آپ لوگ پھر سے اس چارٹ کو ریمائنڈ کر لیجئے اور اس چارٹ کی فالوئنگ کر لیں جو ڈاکٹر سائمہ نے بنایا ہے، تو 2 رکوع جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں جو کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے ہیں۔ اب جو رکوع آ رہے ہیں وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے ہیں، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، جس میں سے ہم کل تیسرا رکوع پڑھ چکے ہیں۔ 2 رکوع جو ختم ہوئے ہیں اس سے پہلے، اس پر قریش پر جو حملے کے معاملے میں جو بحث اور رد قضا آ رہی تھی، اس پر بحث ہوئی۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل وہ نازل ہوئے 2 رکوع۔ اب یہاں جو چوتھا رکوع آ رہا ہے، اس میں اگر آپ اس چارٹ کو پھر سے ریمائنڈ کر لیں تو یہ وہی بات آ رہی ہے جو پہلے ہم 6 آیات پڑھ چکے ہیں ابتدائی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑے حج کے موقع پہ حضرت علی کو دے کر، ان 5 یا 6 آیات کو دے کر روانہ کر دیا، اور اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکوں کے معاملے میں جو اعلان برات تھا، جو اس سورہ مبارک کی پہلی آیت ہے، برات من اللہ، کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی، لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کا ان مشرکوں سے جن سے اہل ایمان تم لوگوں نے معاہدے لے لیے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اب جو بات چل رہی ہے چوتھے رکوع میں، اس میں یوں سمجھیے کہ فتح مکہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بھی اب آگے چل کے سن 9 میں نازل ہوا ہے یہ خطبہ پورا، اور اس وقت غزوہ حنین بھی ہو چکا ہے، کیونکہ یہ آیت اسٹارٹ ہی اسی طریقے سے ہو رہی ہے، وہ یوم حنین، کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت مدد کری بہت سے موقعوں پر، اسپیشلی غزوہ حنین کے موقع پہ۔ اب یہ غزوہ حنین کیا تھی یہ سمجھ لیجئے، ورنہ پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ابتدائی یہ چند آیات جو ہیں اس کے پیچھے ایک بہت عظیم واقعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر بات ہے فتح مکہ ہو گیا ہے، اور جب مکہ تشریف لائے ہیں تو ان کے ہمراہ 10,000 مسلمان تھے۔ پھر ظاہر بات ہے آگے پیش ہوئی، آگے دوسرے اقدام ہوئے، تو طائف پر بھی حملے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، تو تعداد 12,000 ہو گئی تھی ان مسلمانوں کی، یعنی 2,000 جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یعنی جو 9 مسلم تھے، فریش نیو مسلمز، یا ہو سکتا ہے ابھی وہ مشرک ہی ہوں 2,000، کیا پتہ وہ ایز اے خادم اور ایز اے
ایز اے سپورٹیو مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہے وہ اس غزوہ حنین میں۔ تو حضور جب مکہ تشریف لائے تو 10,000 مسلمان تو تھے ہی، لیکن طائف پر جو منصوبہ بازی ہوئی ہے اس پہ 12,000 لوگ رہ گئے، مطلب اضافہ۔ یہ لشکر 12,000 کا جب وہ پہاڑ سے گزرا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے طائف ایک نشیبی علاقے ہے، ان کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں پر کافی تیر انداز جو کہ کفار کے لشکر میں تھے وہ تیر انداز موجود تھے۔ اب یہاں 12,000 کا جو لشکر ہے ان کے اندر سارے کے سارے اہل ایمان ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کے اندر یوں سمجھیے کہ اللہ کا قرب بھی زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں میں نہیں لیکن کچھ مسلمانوں میں ایک تھوڑے عرصے کے لیے یا تھوڑے وقتوں کے لیے، تھوڑے سے ٹائم لیمٹ کے لیے ان کے اندر اپنی کثرت پر بہت زیادہ اعتماد ہو گیا تھا، کثرت پر ان کو ناز ہو گیا تھا۔ آج تو 12,000 لوگ ہیں، اس سے پہلے ہم غزوہ بدر میں 313 تھے، پھر بھی دیکھو اللہ نے ہماری مدد کری۔ آج تو ہماری کوئی قلت کا بھی کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، آج تو ہم ہیں ہی 12,000، تو آج تو ہم ان کفار کو بوچھاڑ دیں گے ایک دم۔ یہاں یہ معاملہ ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ نشیبی علاقے سے 12,000 کا لشکر آ رہے حضور کے ہمراہ، تو پہاڑوں پر جو کفار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو تیر اندازی کری ہے، بوچھاڑ کری ہے تیر کی، تو ایک بھگدڑ مچ گئی، ایک پینک اسٹیٹ ہو گئی، اور حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 300 یا 400 کم و بیش آدمی رہ گئے۔ اب وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین میدان کے اندر ہی ایک دم رنج کے انداز میں، ایک دم غصے کے بھی انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دیں تب بھی نبی ہوں، اور اگر یہ 12,000 آدمی میرا ساتھ نہیں دیں گے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یعنی میں یہاں موجود ہوں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ پھر فرمایا اپنے ان سارے کے سارے اہل ایمان لوگوں کو کہ اے بدریوں کہاں جا رہے ہو، اے وہ لوگ جو بدر میں موجود تھے میرے ساتھ وہ کہاں بھاگ رہے ہو تم لوگ، اور اے صلح حدیبیہ جنہوں نے میرے ساتھ بیت الموت کری ہے، بیت رضوان کری ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے لیے جئیں گے مریں گے، اب تم کہاں جا رہے ہو۔ پھر ایسا ایسا لوگ پلٹے، اور پھر فائنلی وہ شکست جو نظر آ رہی تھی وہ اچانک اللہ کی طرف سے فتح میں تبدیل ہو گئی۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ایک نقشہ کھینچ کے اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب جو فتح مکہ بھی ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی مدد اور نصرت سے ہوئی ہے، اور اب یہ جو غزوہ حنین کے معاملے میں تمہارے اندر ایک کثرت کی وجہ سے تھوڑا بہت ناز اور ایک گمان تم کو ہو گیا کہ کثرت ہی ساری جنگوں کو فتح میں تبدیل کرتی ہے، یا کثرت ہی اصل موجب ہوتی ہے فتح اور نصرت کا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اس لیے دیکھیں بڑا خوبصورت انداز ہے اس رکوع مبارک کا، جو ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں بار بار بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اس سورہ مبارک سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھنا منع ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دوران تو یہ ہے کہ ہم لوگ سیشنز کے دوران یہ بول دیتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں یہ جو دو لفظ آتے ہیں رحمان اور رحیم، یہ اللہ کی رحمانیت اور رحم کا ایک مظہر ہوتی ہیں تمام نوع انسانی کے لیے، لیکن یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا اور اصل اسلوب ہے کہ جہاں مشرکوں کا انداز آ جاتا ہے، مشرکوں کا معاملہ آ جاتا ہے، جس طرح میں بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے، کہ ساری زندگی انسانوں کو میں کھلاتا رہا، میں پلاتا رہا، میں سلاتا رہا، میری ہی ذات میں شرک، یہ اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے اس سورہ مبارک سے پہلے بسم اللہ نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی رحمانیت، اللہ کی شفقت، محبت ان مشرکوں کے ساتھ کبھی نہیں ہے۔ اس لیے من الشیطان الرجیم، اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، مطلب آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ مبارک کے چوتھے رکوع کا، جو کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے ذیقعد میں، سن 9 میں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، تم کو اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں بہت سے موقعوں پر غلبہ عطا فرمایا ہے کفار پر، بہت سے موقع آئے، اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع دیے، اللہ تعالیٰ نے تم پر کفار کے حملے کو ہٹا کر تم کو ان کے اوپر رکھا، تم کو غلبہ اور قوتیں عطا فرمائی۔ فی مواطن کثیرہ، جنگ بدر ہوئی ہے، اس سے پہلے جنگ احد میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کری، وہ تو معاملہ یہ ہو گیا کہ تم لوگ نے نظم اور ڈسپلن کو توڑا، اس وجہ سے وہ فتح شکست میں ہو گئی، غلطی تو تمہاری تھی، اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا۔
جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں پورا قصہ. وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی، یعنی یہ جو معاملہ ابھی میں نے پورا واقعہ آپ کو سمجھایا ہے، طائف کے نشیبی علاقے میں جو سائیڈ میں پہاڑ واقع تھے ان کا واقعہ پورا، اس کو کہتے ہیں غزوہ حنین. تو اللہ نے تو اس دن بھی مدد کری تھی تمہاری، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، چاہے یہ یوم حنین ہو. اذا کثرتکم، جبکہ تم کو ناز ہو گیا تھا اپنی کثرت پر کہ آج تو ہم 12,000 کے لشکر ہیں، ہم تو ہیں وہ مقابلہ کریں گے ان سے. فلم تغنی عنکم شیئا، پھر وہ کثرت تو تمہارے کچھ کارآمد ثابت نہ ہوئی. چاہے 12,000 کی نفری ہو، لیکن پیچھے حضور کے ساتھ کتنے رہ گئے؟ بمشکل 300-400. کچھ عالم دین نے تو 30-40 الفاظ بھی ڈالے ہیں کہ 30-40 لوگ رہ گئے تھے صرف. اس کی وجہ سے حضور نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں ہوں نبی، اور چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دیں تب بھی نبی ہوں، چاہے نہ دیں تب بھی نبی ہوں. تو یہ غم اور غصہ موجود تھا نا، کیونکہ مسلمانوں کو وہاں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا. اسی وجہ سے دیکھیں دوستوں، چاہے عیش ہو، عشرت ہو، فراوانی ہو، تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور تب بھی جھکے رہنا ہے. اور چاہے غم ہو، تکلیف ہو، تب بھی جھکے رہنا ہے، تب بھی اللہ کی ماننی ہے. اس میں کوئی موقع ایسا نہیں ہو سکتا انسان مومن کی زندگی میں کہ اس کے اندر کسی بھی غرور یا شرک یا تکبر کی آمیزش ہو. ان چیزوں میں کبھی نہیں ہونی چاہیے. فلم تغنی عنکم شیئا، تو یہ کثرت تو تمہارے آج کچھ کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تم پر تنگ ثابت ہو گئی. اتنی بڑی زمین تھی لیکن تم اس زمین کو چھوڑ چھوڑ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ چھوڑ کے اس جنگ سے بھاگنے لگ گئے تھے. زمین تو تنگ ہو گئی تھی تمہارے اوپر، بجائے یہ کہ زمین فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی، زمین تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر آخر کار تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. تم جب یہ بھگدڑ مچ گئی، اچانک تیر اندازوں نے مقابلہ کیا ہے تمہارا، تو تمہاری یہ 12,000 کی نفری بھی ان کے کچھ کام نہیں آ سکی، تم کو جنگ سے بچا نہ سکی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل پر، قلب مبارک پر، اور تمام اہل ایمان پر، دوسرے مومنین پر، یعنی ان کے دلوں پر بھی، وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، ایک تو سکینت، سکون، اطمینان نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمانوں کے دلوں پہ اور حضور کے بھی دل پر، کہ یہ جو ایک پینک اسٹیٹ ہو گئی تھی اس سے بھی اہل ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیف رکھا. وانزل جنودا لم تروہا، اور مدد کے لیے بھی اوپر سے اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے. وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی دنیاوی جو سزا ہے وہ تو بہت سخت ہے، اور آخرت کی تو جزا اور زیادہ ان کی خطرناک ہے. یعنی اللہ نے اس موقع پہ بھی غیبی امداد اپنی کری ہے فرشتوں کو بھیج کے، وہی غیبی امداد جس کے بارے میں بار بار قرآن مجید اسلوب فرماتا ہے کہ اگر تم 100 لوگ ہوگے تو 1,000 پہ غالب آ جاؤ گے، اگر 200 لوگ ہوگے تو 2,000 پر غالب آ جاؤ گے. یعنی آلموسٹ 10 ٹائمز آپ لوگ زیادہ تعداد پر غالب اور فتح اور نصرت کر سکتے ہیں اپنی قوم کے ذریعے سے، اپنی قوتوں کے ذریعے سے، اور اللہ کی مدد کے ذریعے سے، بنفس نفیس، اپنی ذات سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے. تو اللہ نے اس مقام پہ بھی، غزوہ حنین میں بھی، ایسے فرشتوں کو بھیجا جو کہ کسی کو نظر نہیں آئے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. عین ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے ہوں، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد ہوئی ہے ان کافرین کے مقابلے میں تمہاری، یعنی تمہاری سے مراد سارے اہل ایمان کی. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی دنیاوی سزا اور آخرت کی ناکامی پر تو اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سخت سزا دے گا. دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے سے دے گا، اور آخرت میں از خود دے گا جہنم کی شکل میں. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ نے اس کے بعد جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے دی اللہ نے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس واقعے کے بعد بھی اگر مسلمانوں میں تھوڑا بہت دغدغہ محسوس ہوا، تھوڑی بہت کم ہمتی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اگر انہوں نے توبہ کری، یا عین ممکن ہے کہ کچھ مشرک بھی ان کے اگر ساتھ ہوئے، تو عین ممکن ہے اس واقعے کے بعد انہوں نے توبہ کی توفیق اللہ نے دے دی. علی من یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے توبہ کی توفیق اور اپنے دین کی
بالادستی قائم کرنے کا جو اصل مشن ہے وہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے ہی دین کو غالب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہی یہ یوں سمجھیے کہ دلوں میں انسانوں کے بات ڈال دیتا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ یہ دولت سے توبہ کی اور استقامت کی دولت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے اور بڑا رحم ہے، رحیم کرنے والا ہے، مطلب بہت رحمت بھری ذات ہے۔ رحم اور مغفرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور تمام نوع انسانی کے لیے بھی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے اہل ایمان مشرک لوگ اب ناپاک ہیں، سرے سے نجس ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں، مشرک ہیں یہ سارے۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سو اب یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ بھٹکیں، بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد، یعنی یہ لوگ اب اس مسجد حرم کے پاس ہرگز نصیب نہ ہو، ہرگز ان کا جو داخلہ ہے وہ ایک دم کینسل ہے ان لوگوں کا۔ سن 9 ہجری کا جو حج تھا وہ تو کھلم کھلا تھا، آپ کو معلوم ہے، جس میں مشرکین بھی تھی، جس میں مشرکینوں کی بھی تعداد تھی، مسلمانوں کی بھی تعداد تھی۔ حضرت ابو بکر کی سرکردگی میں یہ وہ قافلہ چل رہا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں کری، بلکہ حضرت علی کو بھیج دیا۔ وہ ابتدائی آیات دے کر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ کی آغاز کی جو 5-6 آیات ہیں، برات من اللہ، اللہ تعالیٰ کا اعلان برات اور لا تعلقی ہے ان مشرکین کے لیے۔ وہاں یہ اعلان حضرت علی نے کر دیا کہ اب آئندہ سال کے لیے کوئی مشرک مسجد حرام نہیں آئے گا، کینسل ہے، تمام معاہدے کینسل ہیں، کوئی ان کا داخلہ جو ہے اس عظیم الشان جگہ پر اب کینسل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جزیرہ نماء عرب بالخصوص مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کو پاک کر دینے والا ہے نجس سے، کافروں کی گندگی سے، مشرکین کی اپنائیت سے، اور ان ناپاک اور گندے وسوسوں اور خیالوں سے، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرکین سارے کے سارے نجس ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سو یہ لوگ اس سال کے بعد، یعنی اب تو چلو ٹھیک ہے مشرکین اور مسلمان مل کر حج کر رہے ہیں، لیکن اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے قریب تک نہ بھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب ظاہر بات ہے یہ جو الٹیمیٹم 4 مہینے کا دیا تھا، جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ 4 مہینے میں یا تو ایمان لے آؤ یا گردن اڑا دی جائے گی تمہاری مشرکین، اب یہ الٹیمیٹم ظاہر بات ہے ایک دن میں تو اپلیکیبل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے ان کو پھر تکلیف ہوئی، سوچنے پہ وہ مجبور ہوئے کہ یہ جو ہماری آمدنی ہے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ حاجی تو آتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، تو ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو جب ہمیں پیسے ملتے ہیں تو ہماری آمدنی کا ذریعہ ہی رک جائے گا اگر ہم ان حاجیوں کی خدمت نہیں کریں گے۔ اگر حاجیوں کو ویلکم ہی نہیں کریں گے، مسجد حرام کے داخلے پر ہی ہماری پابندی ہوگی، تو ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہماری وہ بینک بیلنس کا کیا ہوگا، ہماری ان اتھارٹیز کا کیا ہوگا، ہماری دولت کا کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، سو اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو، تمہیں یہ معلوم ہو کہ اب پیسے جو ہے گھٹ جائیں گے، قافلے کی جو ہم پوری سرکردگی کرتے تھے، سارے کے سارے پوری دنیا سے جو مسلمان آتے تھے، جگہ جگہ بحری جہاز، ان ساری چیزوں سے سفر کر کے آ رہے ہیں، پیدل چل کے کوئی آ رہے، تو اگر ان کی خدمت نہیں کریں گے تو ہم تو مفلس ہو جائیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، تو اے لوگوں اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا اپنے فضل سے دے دے گا، انشاء جس کو چاہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل کوئی حقیر شے تو معاذ اللہ نہیں ہے، اللہ کا فضل تو بہت اونچی چیز ہے، وہ جس کو چاہے گا انشاء، وہ جس کو چاہے گا اپنا فضل دے دے گا، اس فضل سے ہی تم کو غنی کر دے گا، تمہارے آگے تم کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، جانتا ہے کہ کون انسان کس قسم کی، یوں سمجھیے کہ نفس کشی کر کے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے جا رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کے پاس مال ہے موجود لیکن پھر بھی غربت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان اللہ علیم، علیم ہے، جانتا ہے، اور حکیم بھی ہے، بڑے حکمت والے، اس کا کوئی حکم کسی حکمت کے بغیر نہیں ہے، بلکہ ہر حکم میں اس کے حکمت ہی چھپی ہوئی ہے، حکمت ہی ہے اور خیریت ہی ہے اور بھلائی ہی ہے اور عافیت ہی ہے انسانوں کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ بہت سخت آیات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہی معاملہ ہے
اچھا اس واقعی اس آیت پہ ایک چھوٹا سا وہ بھی ہے، ایک بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں فرما رہا ہے کہ تمہیں جو اندیشہ ہے مفلسی کا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ اسی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت پیشن گوئی بھی ہے جو آج بھی مسلمانوں پر اپلیکیبل ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے فرمان رسول ہے، بالکل 100% صحیح ہوگا، 100% صحیح ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت یہ بات فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، بھوک اور مفلسی کا اندیشہ نہیں ہے، غربت کا اندیشہ نہیں ہے، فقیری کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے، پھر تم گردنیں ایک دوسرے کی اڑاؤ گے دولت کی وجہ سے۔ دولت کی وجہ سے انسان جو ہے دوسرے انسان کا قتل کرے گا، دولت کی وجہ سے آج بھائی بھائی وراثت پہ لڑ رہے ہیں، دولت کی وجہ سے بہنوں کا حق کھایا جا رہا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ حضور کا فرمان ہے، اور اسی وجہ سے حضور کے انتقال کے بعد سلطنت فارسہ، سلطنت روما، اس سے بڑی بڑی امپائرز کی سمجھیے کہ مال غنیمت کا جو ایک سیلاب ملا ہے مسلمانوں کو، تو حضور کی پیشن گوئی تو اس ٹائم بھی پوری تھی، آج بھی پوری ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اب یہ اندیشہ ہے کہ دولت کے جو انبار تم پر آئیں گے اس کی وجہ سے تم گردن ایک دوسرے کی اڑاؤ گے۔ اور یہاں یہ معاملہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور کا ایک اور فرمان ہے جو کہ اس سے کوریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، کہ میرے جانے کے بعد یا میرے بعد عورت سے بڑا فتنہ میں سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں ہوگا۔ ایک تو دجالی فتنہ موجود ہے ہی، اور دوسرا میں کسی جینڈر بیسنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسٹریٹ فارورڈ آپ لوگ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہی عورت کا جو فتنہ ہے دوستوں، اسی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے فسادات جو چل رہے ہیں۔ اچھی عورتیں بھی نو ڈاؤٹ ہیں، فالصالحات قانتات للغیب بما حفظ اللہ، سورہ نساء کی آیت وہ آپ لوگ یاد کر لیجئے کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی رازداری کی، شوہروں کے مالوں کی اور شوہروں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، بات مانتی ہیں ان کی۔ فالصالحات صالح ہوتی ہیں، قانتات للغیب اور حفاظت کرتی ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ یہ تو نیک عورتوں کا معاملہ ہے، لیکن ایسی عورتیں بھی تو ہیں جو کہ جنہوں نے گھروں کی فضا خراب کری ہوئی ہے، جنہوں نے گھروں کا ماحول خراب کرا ہوا ہے، ایسی عورتیں تو آج کے معاشرے میں بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے دوستوں، اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر دولت کی جو ہوس بیدار ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ بالکل آج بالخصوص جو آج کا معاملہ ہے کہ باطل جو ہے حملہ آور ہوا ہے اور یلغار ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کریڈٹ جاتا ہے ان عورتوں کو بھی، ان عورتوں کو جو کہ گھر کی فضا خراب کرتی ہیں، اسپیشلی ایسی عورتیں جو کہ جنگ، فساد، قتل و غارت تک انسانوں کو لے کے چلے جاتی ہیں، اپنے شوہروں کو لے کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی وجہ سے تو اس آیت سے پہلے ہم لوگ پچھلے رکوع میں جو آیت نمبر 24 پڑھ چکے تھے وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی نا کہ اے انسانوں کو تو نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی وہ خصوص لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے آیت جو ہے وہ تو ایز اے جنرل رول بھی اپلائی ہو سکتی ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم واموال اقترفتموہا اور تمہارا وہ کنبہ اور مال جو تم نے بڑے مزے سے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس میں تم کو نکاسی نہ ہونے کا ایک اندیشہ ہو، مطلب گھاٹے کا ایک اندیشہ ہو رہا ہو، مساکن ترضونہا احب الیکم اور وہ گھر جو تم بڑے پسندیدہ ہیں، اہل و عیال سے بھرے ہوئے تمہارے گھر ہیں، ولاز ہیں، انٹیریئر ڈیزائننگ تم نے باہر سے کری ہے، اگر یہ 8 محبتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں، زیادہ پیارے لگتے ہیں یہ رشتے، فتربصوا تو جاؤ، منتظر رہو، انتظار کرو، نکلو یہاں سے، دفع ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ ہی اپنا کوئی حکم اتار دے، اللہ ہی اپنا کوئی فیصلہ اتار دے، اللہ ہی کوئی نہ کوئی انجام ساز کر دے۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے فساد کرنے والوں کو اور ایسے گناہ کے انجام پر، روش پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ معاملہ ہے آج کی تاریخ میں بھی۔ قرآن مجید، جیسا میں بار بار آپ لوگ کو عرض کرتا ہوں، واحد ایسی کتاب ہے قرآن مجید دوستوں
کہ آج سے 1450 سال پر بھی وہ اپلیکیبل ہو سکتی ہے، اور آج کا انسان بھی اس کو پڑھے گا، وہ معلوم یہی سمجھے گا کہ یہ تو مجھ سے بات ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں تو ایسا لگ رہا ہے اولین مخاطب میں ہی ہوں اس کا. لہٰذا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی نوع انسانی کے اگینسٹ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں نوع انسانی کے حق میں ہیں، بشرط یہ کہ ان پیشن گوئیوں سے ہم استفادہ حاصل کریں، ان سے عبرت حاصل کریں کہ ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا دور آنے والا ہے جس طرح دجالی فتنہ ہے. عنقریب آپ لوگ سورہ کہف پڑھیں گے، پورے دجالی فتنے کو کھول کے وہاں بیان فرمایا گیا. وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ 16ویں پارے پہ پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال جو اگلی آیت آ رہی ہے، بات تھوڑی طویل ہو گئی، لیکن جو اگلی آیت آ رہی ہے آیت نمبر 29، وہ بھی یوں سمجھیے کہ فلسفہ دین کے لحاظ سے بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. اس کو پڑھتے ہوئے ذرا آپ لوگ آج کے حالات پر غور کریے گا، اور بالخصوص آج جو اسلامی ریاست دا اسلامک ریپبلک اسٹیٹ آف پاکستان، مدینہ کی ریاست جو ہمارے حکمران بولتے ہیں، اس کے اندر جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کیا معاملہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم لوگ اس سلطنت اسلامیہ کو اور اسلامی ریاست کو اور زیادہ مستحکم بنا سکتے ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پہ، ولا بالیوم الآخر، اور جو کہ ایمان نہیں لاتے روز آخرت پہ. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ سچے دین اسلام کو یہ لوگ قبول کرتے ہیں من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک لڑو تاہاں کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر اپنا جزیہ دینے پر منظوری اختیار نہ کر لیں. اس حد تک لڑو تب تک جب تک کہ یہ لوگ جزیہ نہ دیں، وہم صاغرون، اور رہیں چھوٹے ہو کر، نیچے ہو کر، تابع ہو جائیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اور بہت کم لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، اور جن لوگوں نے سمجھا ہے اس نے اس کو توڑ پھوڑ کے پریزنٹ کرا ہے. دیکھیں یہ فرق ہے کہ مشرکین عرب کے لیے تو 2 آپشنز مکمل وہاں بیان کر دیے تھے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کہ 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، یا تو ایمان لے آؤ یا تو تم قتل کر دیے جاؤ گے، گردن اڑا دی جائے گی. 4 مہینے کا ٹائم ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی غور میں رکھیں کہ ان تمام لوگوں پر، جزیرہ نمایاں عرب پر بھیجا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. انہوں نے حق کا حق ہونا ظاہر کر دیا، باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دیا. اس کے باوجود اگر قوم نے انکار کیا ہے تو اس کے لیے وہ عذاب استیصال آیا ہے، جو کہ جس کی پہلی شکل سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے غزوہ بدر کے معاملے پہ، اور اب دوسری شکل آ رہی ہے کہ 4 مہینے تم لوگوں کو دیے جا رہے ہیں مشرکوں. 4 مہینے کے اندر 2 آپشنز ہیں، یا تو ایمان لے آؤ یا تو گردن اڑا دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اتمام حجت کا آخری لیول تک ایکسیڈ کر دیا تھا. لیکن باقی لوگوں کے لیے، یعنی جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، اب ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور اسی طریقے سے بقیہ نوع انسانی کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہندو لوگ ہیں، فارس لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان سب کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا سب کے لیے یہی رول ہوگا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جائے گا، ان کو بھی 4 مہینے دے دیے جائیں گے؟ باقی لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ تو مشرک کا معاملہ ہو رہا ہے نا، جو ہم ابتدا سے ہی پڑھ کر آ چکے ہیں. باقی لوگوں کا کیا ہے؟ ان کے لیے کیا رول ہے؟ تو ان کے لیے یہ رول ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ لوگ جزیہ دے کے رہیں گے اور رہیں گے چھوٹے ہو کر. چھوٹے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام کی بالادستی کو وہ قبول کر کے رہیں گے، یعنی ان کو ایمان نہ لانے پر قتل نہیں کیا جائے گا. یہ خاص وقت تھا، خاص موقع تھا. موقع کی مناسبت سے ایک ایسی قوم روئے زمین پہ رہتی تھی کہ جس نے کسی رسول کی دعوت کو رد کیا ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی تاریخ میں بنفس نفیس تو موجود ہمارے درمیان نہیں ہے. لہٰذا اس حوالے سے بقیہ نوع انسانی کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ کہ قتال، جنگ ان سے بھی جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ تابع نہ ہو جائیں، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول نہ کر لیں. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون،
یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی بالادستی کو نہ قبول کر لیں اور رہیں چھوٹے بن کر. یعنی ان کو چھوٹا رہنا پڑے گا. اسلامی ریاست میں اگر ان کو سانس لینی ہے تو وہ خاموشی سے لیں گے, اس کے خلاف وہ بغاوت نہیں کر سکتے. تم یہودی بن کے رہو, اسلام ملک پاکستان میں مجوسی بن کے رہو, سکھ بننا چاہتے ہو رہو, ہندو پارسی ایتھیسٹ جو بننا ہے بنو. کسی انڈیویجول کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور آج کی تاریخ میں ہرگز نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی اسلام کیوں نہیں لا رہے ہو, نہیں. وہ ایک خاص معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے دوستوں, زمین آسمان کا. اس کو آج کے جو بالخصوص ایسے لوگ جو کہ یوں سمجھیے کہ ایک فساد کی ایک ہوا بھڑکانا چاہتے ہیں, وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس آیت کو. یہ دیکھیں نا, قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ان سے جنگ کرو, بالکل جنگ کرو, بالکل قتال فی سبیل اللہ کرو, بالکل جہاد کرو, لیکن اگر وہ اللہ کے دین کی بالادستی کو اپنا رہے ہیں تو ان کو جانے دو. ورنہ جہاد کرو, ورنہ قتال کرو, لیکن وہ اگر اس ملک پاکستان یا کسی بھی ایسے ملک میں رہیں جہاں اسلامی ریاست ہے تو وہ رہیں گے چھوٹے ہو کر, وہم صاغرون, وہ رہیں گے جزیہ دے کے اور اسلام کی بالادستی کو قبول کریں گے, چاہے ان کو اچھی لگے چاہے نہ لگے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے دور میں جب فوجیں نکلتی تھیں تو 3 آپشنز دیے جاتے تھے. 3 آپشنز تمام مشرکوں کو, تمام کافروں کو 3 آپشنز دیے جاتے تھے. نمبر 1, ایمان لے آؤ. ایمان لے آؤ گے تو ہمارے برابر ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے وہ زمین تمہاری ہے یہ زمین ہماری ہے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں, ہم تم سے 10 سال پہلے ایمان لائے ہیں, تم ہم سے 10 سال بعد لائے ہو, تم تو جونیئر ہو. نہیں, اسلام میں سینئر جونیئر نہیں ہے کوئی. اسلام میں تو سب لوگ برابر ہیں. یہ سینئر جونیئر ہماری ڈاکٹری انجینئرنگ میں ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی ایسوسیٹ ہے, اسسٹنٹ ہے, کوئی کنسلٹنٹ ہے, کوئی ریزیڈنٹ ہے, یہ دنیاوی لیول پہ ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ٹیچر ہے, دنیاوی لیول پہ. کوئی بینک مینیجر ہے, کوئی اسسٹنٹ ہے, کچھ بھی ہے, یہ دنیاوی لیول پہ. دین اسلام میں سینئر جونیئر نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے. اور اس کی بہترین اگزامپل آپ لوگوں کو حج میں جا کے نصیب ہوتی ہے کہ ایک چپڑاسی کے برابر میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. یہ تو آپ لوگ کو آئے دن پاکستان کی مسجدوں میں نظر آتی ہوگا یہ معاملہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ بندہ رہا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کہ نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز, کہ کسی شخص میں کوئی ڈسٹینس اور ڈفرینس آن ڈسکرمنیشن آف کلر, کسی چیز میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ سارے لوگ سوائے تقوی کی بنا پر سارے لوگ برابر ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم سارے انسان برابر ہو الا بالتقوی, سوائے تقوی کی بنیاد پر. تقوی میں ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھ سے 10,000 گنا بڑے ہوں, اللہ تعالی ہم لوگ کو توفیق دے دوسروں سے آگے نکلنے کی تقوی کی بنیاد پہ. تو حضرت یہ جو سارے کے سارے صحابی گزرے ہیں جن سے فوجیں نکلتی تھیں, وہ پہلا آپشن کیا دیتے تھے کہ ایمان لے آؤ برابر ہو جاؤ گے ہمارے, نو سینئر نو جونیئر. نمبر 2, ایمان اگر نہیں لاتے ہو تو جزیہ دو, پیسے دو. ظاہر بات ہے اسلام کو اس سے تقویت ہوگی, اس سے دوسرے لوگوں کا گھر چلے گا, پیسے تو تمہیں دینے ہوں گے. یعنی تم تابع رہو گے, اسلامی ریاست کی بالادستی کو دل سے قبول کرو گے, پھر جو چاہے رہو, نجوسی رہو, مجوسی اور یہ ایتھیسٹ رہو, ہندو رہو, بت بن کے رہو, سکھ بن کے رہو, پارسی بن کے رہو, کچھ بن کے رہو, اس سے کیا سروکار. اور اگر یہ بھی نہیں گوارا تم کو, یعنی تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو, تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ آؤ تلوار سے تلوار لڑائیں, لڑائی کے میدان میں آ جاؤ. یہ 3 آپشن ہیں. وہاں مشرکین کے لیے بھی 3 آپشن آٹومیٹک بن گئے تھے, حالانکہ 2 ہی آپشن تھے کہ 4 مہینے میں ایمان لے آؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. تیسرا آپشن ان کو آٹومیٹک بن گیا تھا, یعنی ان 2 آپشنز میں وہ تیسرا آپشن امپلائڈ تھا کہ آپ بھاگ جاؤ, جزیرہ نمایاں عرب کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ. یہ جگہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پاک کرنا چاہتا ہے, اہل ایمان سے بھرنا چاہتا ہے. تو اس جگہ کو یو ہیو ٹو سے گڈ بائے ٹو دی لینڈ آف سعودی عرب, یو ہیو ٹو سے گڈ بائے. تو اگر یہ معاملہ نہیں کرتے ہو تو ظاہر بات ہے قتل کر دیے جاؤ گے, ورنہ ہماری رائے اختیار کر لو, ایمان لے آؤ. تو یہی معاملہ ہے آج کی تاریخ میں کہ ایمان تو ان لوگ کو بھی لانا چاہیے, اصولاً لانا چاہیے, جو نہیں لا رہے ہیں ملک پاکستان میں. اور اگر وہ نہیں لا رہے ہیں تو کسی شخص کو زبردستی تلوار کی بنا پر آپ مسلمان نہیں کر سکتے. یہ جو ایک رواج قائم ہے اور امریکنز کی طرف سے آتا ہے یہ پورا معاملہ کہ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے تلوار کی بنا پر, ایسا ہرگز نہیں ہے.
یہاں قرآن مجید کی آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ ان کو چھوٹے بن کے رہنا ہے، ان کو اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہے۔ مثلاً آج بھی اگر کوئی ہندو جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اسلام کی بغاوت کے لیے، پورا ایک گروپ کھڑا ہو جائے، تو ایک ایک شہری کا فرض ہے کہ اس کو روکے، جہاد بالمال، جہاد بالتلوار، جہاد بالقلم، ہر طریقے سے روکے۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کے رہیں اور اسلام کی بالادستی کو قبول کریں، تن من دھن سے قبول کریں، دلی آمادگی اور دلی خوشگواری سے قبول کریں، وہم صاغرون، اور رہیں چھوٹے ہو کر۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہمارا چوتھا رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ کل کا رکوع کافی طویل ہے، اور یہاں اختتام پہ میں چند اہم باتیں آپ سے کر دوں کہ انشاءاللہ یہ ہفتہ تھوڑا بیزی گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ نائٹ سیشن لے رہے تھے۔ کل ہماری ایک آن لائن میٹنگ کا انشاءاللہ العزیز آخری دن ہوگا، اس کے بعد سے یہ سیشنز حسب معمول 10 بجے ہی ہوں گے۔ اور دوسری اہم بات کہ مجھے اندازہ ہے کہ 2 پاروں کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، تو آپ لوگ مجھے تھوڑے دن دیجئے، میں انشاءاللہ ان 2 پاروں کا بھی ٹیسٹ ایک ساتھ یکمشت کر کے لگاؤں گا۔ اور تیسری اہم بات اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب ہمیں جو رفتار ہے اپنی وہ تھوڑی تیز کرنی ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ کچھ مواقعوں پر میں 1 کے بجائے 2 رکوع بھی پڑھا دوں، یا 2 کے بجائے 3 رکوع بھی پڑھا دوں۔ تو اس بات کی آپ لوگ امید بھی رکھیے گا، اور اس میں آپ لوگ دلی آمادگی کا بھی مظاہرہ کریے گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ بیٹھے رہیں، سنیں سمجھیں، اور اس کلام پاک سے مستفیض جتنا زیادہ ہو سکیں ہوں، کیونکہ جو اصل مشن اور ٹارگٹ ہے وہ تو دنیاوی لحاظ سے یہی ہے، اور مہینوں کے لحاظ سے یہی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے قرآن مجید ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ العزیز ہم لوگ ساتھ ایک دعوت بھی کریں گے، اگر سب ہو سکا خیر و عافیت سے، اگر اللہ نے زندگی دی اس اختتام پر، اور رمضان اگلے رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے۔ ورنہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اصل ٹارگٹ تو یہی ہے کہ رمضان سے پہلے کسی طرح مکمل ہو جائے، لیکن یہ قرآن مجید صرف رمضان سے پہلے مکمل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اصل بات یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ قرآن مجید نازل اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے زندگی میں اپنے ایک ایک پہلو کو اپنائیے، اس کی ہر آیات کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں آزمائیے اور اپنائیے، پھر انشاءاللہ آپ لوگ کو خود بخود آپ کے اندر ایک فرق محسوس ہوگا۔ اس کے لیے کسی رمضان کا انتظار مت کریں، بلکہ ہر دن اپنے آپ کا ایک غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے ایک سانس لینے کا موقع دیا ہے، تو اس کو اپنائیے پلیز۔ اور بار بار میں یہی کہتا ہوں، اختتامی بات پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید تب تک آپ کے دلوں کے تار کو نہیں چھیڑے گا، اور تب تک اس کی حقیقت آپ پر منکشف نہیں ہوگی جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک بار آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو دیکھیے آپ خود بخود، یہ میں ایکسپیرینس کی بات پر کہہ رہا ہوں، ویسے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس پر پورے طریقے سے میں عمل کر سکوں، لیکن یہ بات ایکسپیرینس کی ہے کہ the moment when you start accepting this قرآن مجید in your day to day activities, the more and more it will open up on you, the more and more it will open up and shine upon you۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلام مبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس کلام مبارک کو آگے سے آگے لوگوں کو پھیلانے کی بھی سعادت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔